واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 189 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، رومی فوج پہلے ہی ترتیب میں تیار تھی۔ مجاہدین کے لشکر کو دیکھ کر رومیوں کے کمانڈر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دستوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ دیکھو، تمہارا دشمن آ رہا ہے۔ رومی کمانڈر نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، اس دشمن کی تعداد دیکھو، عرب کے یہ بدو تھک کر شل ہو چکے ہیں۔ عہد کر لو کہ ان کے ٹکڑے اڑا دو گے، اپنے آپ کو ان میں شامل نہ کر لینا جو بھاگ نکلے ہیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنا نام ایسا اونچا کرو کہ ہمیشہ زندہ رہے۔ رومی کمانڈر نے ایسے ہی کچھ اور جوشیلے الفاظ کہے کہ ان دستوں میں جوش و خروش نظر آنے لگا۔ مجاہدین کا لشکر قریب پہنچا تو سالاروں نے اپنے آپ ہی اپنے دستے الگ کیے اور لشکر ایک مشین کی طرح چلتے چلتے لڑائی کی ترتیب میں آ گیا۔ لڑائی کے دستور کے مطابق ہوتا یوں تھا کہ دونوں طرف فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک دوسرے پر حملے کرتی اور لڑائی لڑی جاتی تھی، لیکن مجاہدین کا لشکر ابھی ترتیب میں آیا ہی تھا اور کچھ دور تھا کہ تمام تر رومی فوج نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، برچیاں اور تلواریں آگے کر لیں اور شدید ہلہ بول دیا۔ وہ تو گھوڑوں اور انسانوں کا ایک بڑا ہی تند و تیز طوفان تھا جو لگتا تھا درخت راستے میں آئیں گے تو جڑوں سے اکھڑ جائیں گے۔ گھوڑوں کے نیچے زمین ہل رہی تھی، زمین و آسمان دم بخود تھے کہ یہ ہلہ مجاہدین کا لشکر برداشت کر سکے گا یا نہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے رومیوں کا یہ حلہ دیکھا تو اپنے دستوں کو اور زیادہ دائیں بائیں پھیلا دیا۔ انہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سپہ سالار کو کوئی نہ کوئی حکم اور ہدایات بھیجتے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا طریقہ تھا کہ اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ مارکے کے لیے جو ابھی شروع ہوا تھا، سپہ سالار نے راستے میں سالاروں کو بتا دیا تھا کہ کن حالات میں کیا پینترے بدلنے ہیں۔ اب دیکھا کہ رومی فوج بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی طرح یا بڑی ہی تیز طوفان کی طرح آ رہی ہے تو یوں لگتا تھا جیسے اتنے ہزار گھوڑے مجاہدین کے اس چھوٹے سے لشکر کو رونتے چلے جائیں گے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ انہوں نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھ کر جو ان سے دور دور تھے ہاتھ اوپر کر کے کچھ اشارے کیے۔ پہلو والے دستے اور زیادہ پھیل گئے اور درمیان میں جو دستے تھے وہ رومیوں کے مقابلے کو آگے بڑھے۔ رومی چیختے چلاتے آ رہے تھے۔ مجاہدین کے لشکر میں صرف ایک نعرہ تکبیر بلند ہوا جس کے جواب میں پورے لشکر نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ آسمان بھی لرز گیا ہوگا۔ وہ قبل از شہادت کا جوش اور ولولہ تھا۔ مجاہدین کے وہ دستے جو دشمن کے مقابلے کو آگے بڑھے تھے وہ دشمن سے ٹکرا گئے۔ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ اتنے زیادہ رومیوں میں غائب ہی ہو جاتے، لیکن ان کا انداز یہ تھا کہ لڑ رہے تھے اور آہستہ آہستہ پیچھے بھی ہٹ رہے تھے۔ ادھر دائیں اور بائیں پہلو پر جو مجاہدین کے دستے تھے وہ اپنے سالاروں کے حکم کے مطابق اس طرف دائیں بائیں پھیل گئے کہ رومیوں پر آمنے سامنے کی بجائے پہلوؤں سے حملہ کریں۔ عمرو بن عاص نے محظوظہ ریزرو کے دو دستے پیچھے روکے ہوئے تھے۔ انہیں خاص صورتحال میں آگے بڑھنا تھا۔ مطلب یہ کہ عمرو بن عاص اتنے کثیر دشمن کے مقابلے میں بھی دماغ کو حاضر اور دل کو ٹھنڈا رکھ کر سوچ رہے تھے اور ان کے انداز میں گھبراہٹ کا اشارہ بھی نہیں ملتا تھا۔ مجاہدین رومیوں کے پہلوؤں میں جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن رومی اس کے مطابق پھیلتے جا رہے تھے۔ ادھر آمنے سامنے والے دستے پیچھے ہٹتے آ رہے تھے اور اس کے مطابق رومی بھی یہ سمجھ کر مجاہدین ہلنے کی تاب نہ لا کر پسپا ہو رہے ہیں آگے ہی آگے آتے گئے۔ سپہ سالار کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کی ترتیب کو درم برم کر دیں، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی تعداد کے زور پر مجاہدین کو کچل اور مسل دینا چاہتے تھے اور انہیں توقع بھی یہی تھی کہ وہ اس چال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج کی فوجی زبان میں اسے بلڈوز کرنا کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ ایک خون ریز معرکہ تھا، لیکن مجاہدین اپنے آپ کو بچا بھی رہے تھے کیونکہ ان کے سالاروں کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ظاہری صورت یہ تھی کہ رومی مجاہدین پر غالب آ گئے تھے اور مجاہدین کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مجاہدین ان کے پہلوؤں پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس رومی فوج میں دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے فوجی بھی تھے، لیکن اس معرکے میں ان کے جوش اور جذبے میں کوئی اور ہی تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ واقعی یہ عہد کر چکے تھے کہ مجاہدین اسلام کو اسی میدان میں کاٹ پھینکیں گے۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی جو مجاہدین کے لیے انتہائی خطرناک تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات صحیح معلوم ہونے لگی تھی کہ عمرو بن عاص کس
किसी भी वक्त पूरे लश्कर को हलाकत में डाल देंगे। अब नज़र ये आने लगा था कि उमर बिन आस ने लश्कर को यकीनी हलाकत में डाल दिया है, लेकिन इनके चेहरे से साफ मालूम होता था कि वो मुतफक्किर तो ज़रूर हैं लेकिन परेशान नहीं, बल्कि इनके चेहरे पर इत्मीनान की भी झलक। और इतने ठंडे मिजाज में रहे कि उन्होंने महफूज के दस्तों को पीछे ही रहने दिया। ऐसी सूरत हाल में अक्सर कमांडर महफूज दस्तों को भी लड़ाई में झोंक दिया करते हैं। उमर बिन आस ने घोड़ा दौड़ा दिया और एक मौजू मकाम पर घोड़ा रोककर दाएं बाएं बाजू ऊपर किया और हाथ से कोई इशारा दिया। जिस तरफ इशारा किया था इधर से सैकड़ों घोड़े दौड़ने का हंगामा सुनाई दिया, लेकिन इधर मारके का हंगामा इतना शदीद था कि किसी ने सुना ही नहीं कि ये घोड़े किसके हैं। अचानक रूमियों के अक़ब से इन पर क़यामत टूट पड़ी। रूमियों की पीठों में तलवारें और बर्छियां उतरने लगी और वो ये देखे बगैर कि पीछे कौन आ गया है, घोड़ों से गिरने, तड़पने और मरने लगे। घोड़े इन्हें रौंदने लगे। रूमियों के लश्कर में खलबली मच गई। इनका हल्ला और इसकी शिद्दत यकलख्त कम हो गई और वो पीछे देखने लगे। वो सालार ज़ुबैर बिन अल-अवाम थे जिन्होंने 1,500-2 हज़ार मुजाहिदीन से रूमियों पर हमला किया था। लश्कर जब इस मैदान जंग की तरफ आ रहा था तो सालार ज़ुबैर ने जासूस मुजाहिद से पूछा था कि वहाँ की ज़मीन के खदोखाल क्या हैं। इन्हें जब बताया गया कि एक पहलू पर जाकर ज़मीन नीचे चली जाती है तो ज़ुबैर बिन अल-अवाम ने सिपा सलार से इजाज़त ली थी कि एक चाल चलना चाहते हैं। इनकी चाल ये थी कि मैदान जंग से दूर ही थे कि उन्होंने 1,500-2 हज़ार मुजाहिदीन को साथ लिया और दूर का चक्कर काट कर इस जगह पहुँचे जहाँ ज़मीन ज़्यादा नीचे को चली गई थी। वहाँ उन्होंने अपने मुजाहिदीन को छुपा लिया। ये सारा दस्ता घुड़सवार था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगली वीडियो किस्त नंबर 190 में देखना मत भूलिएगा।